السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار کراچی اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک جو ایکٹیو ہیں غزہ کے حوالے سے، غزہ میں وہ انسانی ایک المیہ آپ دیکھ لیں کہ 70 سے 75 ہزار لوگوں کو، جس میں بوڑھے بچے کو قتل کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ اب وہاں پر غزہ کی پٹی میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ خوراک کے لیے لوگ پریشان ہیں، اور شاید ہزاروں کی تعداد جو ہیں بھوک سے بھی مر گئے ہیں لوگ۔ تو اس صورتحال میں جو 8 ممالک ہیں، جس میں قطر، آپ کے سعودی عرب ہے، اس میں یو ای ہے، جارڈن ہے، مصر ہے، انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، سب نے ایک گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو اس وقت امداد ہیں وہ ان تک پہنچ نہیں رہا، اور جو صورتحال ہے، اور ساتھ میں یہ بھی واضح کیا، ایک سٹیٹمنٹ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس صورتحال میں عالمی دنیا توجہ دے، اور یو این نے بھی بڑا سخت کنڈیم کیا ہے کہ جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں انٹرنیشنل این جی اوز اور یو این کی جو ایجنسیز ہیں، ان کے جو خوراک پہنچا رہے ہیں، دوائیاں پہنچا رہے ہیں۔ ساتھ میں پاکستان کی جو معیشت کا ایک اہم کردار بلی اکانومی پہ ہے، جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال جو پلاننگ ڈیولپمنٹ کے وزیر ہیں، انہوں نے اس پہ زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل ایشیا ہم کراچی اور بادر کی بندرگاہوں کو لنک کر دیں گے، سینٹرل ایشیا کے ان کو رسائی دیں گے، اور بلیو اکانومی کی بہت ہی، اگر ہم اس کو ان کے جو وسائل، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، ان کو بھرپور اس کا استعمال کریں تو بہت ایک بوسٹ دے گا پاکستان کی اکانومی کو۔ ساتھ میں ناظرین، ڈپٹی پرائم منسٹر سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اور جو فارن منسٹر کا پورٹفولیو ان کے پاس ہیں، وہ آج چائنا چلے گئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے کل یعنی جنوری 4 کو چیئر کرنا ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ بٹوین جو چائنا اور پاکستان کی ہے۔ تو اس میں بہت سی متوقع ہیں، کوئی ایسی چیزیں، ایسے اعلانات آئیں گے جو پاکستان اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہوگی۔ ساتھ میں ایک جو خبر آئی ہے بڑے دنوں بعد، میر وائز عمر فاروق جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ہیڈ ہیں، ان کی طرف سے آیا ہے کہ ان کو قید رکھا گیا ہے، ان کو ایک زبان بندی کی گئی ہے، وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے، اور جمعے کی جو ایک اجتماع ہے یا جمعہ نماز کے لیے، اس پہ بالکل کمپلیٹ پابندی ہے کہ ان کو ایکسیس نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک تازہ ترین ان کا بیان آیا ہے کہ 2019 میں انڈیا کی طرف سے جو پابندیاں، جو غیر، آپ کہہ لیں کہ انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل جو اقدامات کیے گئے ہیں، اور جو ڈینائی کیا جا رہا ہے ان کو ہیومن رائٹس، اس پہ اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور ایک انسرٹینٹی، ایک انریسٹ لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، جو کسی وقت بھی جو ہے ایک بسٹ آؤٹ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اپنے پینلسٹ کا میں تعارف کراتا چلوں۔ احمد ملک صاحب جو ہیں وہ ایکس پریزیڈنٹ ہے کراچی یونین آف جرنلسٹ کے، اور سینئر صحافی ہیں، اکانومی پہ کافی ان کی معلومات اور کافی اس پہ ایکسپرٹ بھی ہیں وہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اختیار علی صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ایک سینئر اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں۔ میرے تیسرے مہمان ہیں عابد حسین صاحب۔ عابد حسین صاحب سینئر صحافی ہیں، اور اکثر ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں۔ آپ تینوں کو خوش آمدید۔ احمد ملک صاحب، آپ سے ہی میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ دنیا نے دیکھ لیا اسرائیل کا وہ چہرہ جو وہ انسانی حقوق کی بھی بات کرے اور تمام کر، لیکن جب اس کا جس کو وہ دشمن سمجھے، فلسطینی جو نہتے لوگوں کے ساتھ جو اس نے کیا، وہ سزا دی گئی، شاید بتایا گیا فلسطینیوں کو کہ آئندہ میرے خلاف میرے سامنے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ جی بالکل، یہ بہت بڑا انسانی المیہ تھا جو غزہ میں جس نے جنم لیا، اور دنیا بھر نے اسرائیل کی بربریت کو دیکھا، جو ظلم وہاں پہ ہوا اور جس طریقے سے قتل عام کیا گیا، اور بالکل نسل کشی کی گئی فلسطینیوں کی۔ ایک جانب تو اتنا بڑا ظلم ہوا کہ اسرائیل پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا۔ پوری دنیا میں جتنے بڑے مظاہرے ہوئے، جتنا احتجاج ہوا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یورپ، امریکہ، ایشیا کے مختلف ممالک، اور یہ
اتنا بڑا المیہ تھا کہ ایک تو ان کی بمباری سے، ان کی بمبارمنٹ سے لوگ مر رہے تھے، دوسری جانب اتنی سنگین صورتحال ہو گئی کہ بچے اور بوڑھے اور جوان اور خواتین بھوک سے اور افلاس سے مرنے، وہاں کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں پہنچنے دی جا رہی تھی. اور یہ ہر طرح سے اسرائیل نے جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی. لیکن یہ اب جو ہے چونکہ بات بہت زیادہ سنگین ہو چکی ہے، تو مسلم ممالک جیسا آپ نے ذکر کیا کہ 8 ممالک بالخصوص بہت زیادہ اس میں متحرک ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کا پہلے بھی اس میں بڑا کردار رہا ہے اور دیگر دوست اور مسلم ممالک کے ساتھ مل کر کے پاکستان اور انہوں نے کوشش شروع کی ہیں کہ اب فلسطینیوں کی مدد کے لیے ان کو خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات پہنچانے کے لیے مل کے کام کیا جائے اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف کوئی مشترکہ آواز بلند کی جائے تاکہ غزہ کے لوگوں کی کچھ مدد ہو سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت صورتحال، ایک تو وہ اسرائیل کے مظالم، پھر موسم کے اثرات، اس وقت سردی، بارشیں، فلڈ کی صورتحال وہاں پر، اور ساتھ میں پھر جو بم برسائے، جو میزائل برسائے، اس کے علاوہ ان این جی اوز پر کوئی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور ان سرگرمیوں کو جو ان تک امداد پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو کمپیریٹیولی جو نمبر آپ نے پہلے ڈیتھ ٹول کی شیئر کیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی 1.9 ملین کے نزدیک لوگ ہیں جو یہ شیلٹر یا جو نیسیسری سپلائز ہے اس کے لیے منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور بہرحال ابھی جو 8 کنٹریز جس کے ابھی آپ نام لے رہے تھے، اس میں آئی فیل لائک کہ جو 3 ہیں وہ بڑے میجر گلوبل ان کی پریزنس موجود ہے، جس میں ٹرکیہ ہے، پاکستان ہے اور سعودی عربیہ ہے. آئی فیل لائک کہ جو 1.9 ملین میں لوگوں کو ابھی شدید ضرورت ہے ہمارے ہیلپ کی. تو چونکہ اسرائیل نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا شروع میں کہ بھئی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے غزہ میں وچ از فائٹنگ، جو لڑ رہی ہے اسرائیل کے خلاف. اب جو ایون مغرب میں بھی جو کامن پبلک ہے انہوں نے اس نیریٹو کو پھینک دیا ہے، ڈسپوز آف کیا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن ابھی آئی فیل لائک یہ ہے کہ جو یو این او جو بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ یہ 8 کنٹریز، مسلم کنٹریز پلس جو ان کے الائز ہیں، وہ مل کے کوئی ایسا پریشر کریٹ کریں کہ کیونکہ یہ کسی نہتے کو مارنا یا قتل کرنا، تنگ کرنا یا باقی چیزیں یہ ویسے بھی ہیں، لیکن ابھی ونٹر سیزن کی وجہ سے وہ جو مشکلات ہیں وہ ڈبل فولڈ ہو چکی ہیں. تو آئی تھنک سو یہ جو یو این او کا پلیٹ فارم ہے اس میں کوئی سینکشن سے ریلیٹڈ چیزیں اگر ہم پیش کر سکیں، یہ جو 8 الائز ہیں، تو آئی تھنک سو اس کا بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. عابد حسین صاحب، جیسے انہوں نے کہا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ 8 کنٹریز بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جو مسلم کنٹریز ہیں، پاکستان اس میں سر فہرست ہے، سعودی عربیہ، یو ای، جس طرح میں نے کہا جارڈن اور ایجپٹ، انڈونیشیا، ترکیہ، ایک ان کا پریشر تو ہے اور ان کا ویٹیج ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان فلسطینی عوام، جو نہتے عوام ہیں، جو موسم کے اثرات کی وجہ سے بھی اور جو اس بربریت کے، جو اسرائیلی بربریت کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے کوئی ریلیف، کوئی سپیس پیدا کر سکیں. جی دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ جو اسرائیل کا جو سامنے آیا پورا چہرہ، اور اس میں جو اصل کردار اب ہونا چاہیے تھا اس بربریت کے بعد اور جو اب تک مظالم جاری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اور یونائٹڈ نیشن کہتی تو رہی زبانی، لیکن وہ کچھ عملاً کرا نہیں سکی، جس کی وجہ سے پھر یہ 8 اسلامی ممالک جو ہیں ان کو اپنا ایک یہ سب پریشر بلڈ اپ کرنے کی انہوں نے کوشش شروع کی ہے بڑے اخلاص کے ساتھ. امید تو کی جاتی ہے کہ یہ پریشر کام آ جائے اور جن این جی اوز کو یا جو بھی ادارے، وہاں خود یونائٹڈ نیشن بھی ظاہر ہے وہاں جانا چاہتا ہے، اور جو وہاں پہ اتنا اس کا شکار ہیں، اس کا موسمی اثرات کا، بے گھر ہو گئے ہیں، چھت نہیں ہے، کہ ریلیف کے کاموں میں کوئی مدد ملے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو صورتحال صرف اسی حد تک ہے کہ بیانات چل رہے ہیں لیکن عملاً نظر نہیں آ رہا. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کے اوپر جتنی جلدی جو ہے وہ ایکشن ہو جائے اچھا ہے، کیونکہ ابھی جیسے ڈاکٹر اختیار صاحب نے کہا کہ 19 لاکھ لوگ جو ہیں ابھی منتظر ہیں، اور 19 لاکھ ایک بہت بڑی تعداد ہے. جس جگہ پہ اتنے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہو کے، عالمی دہشت گردی جسے کہیں گے، موت کے منہ میں چلے گئے، جس میں بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، انہوں نے اسپتال تک نہیں چھوڑے، جہاں پہ جنگ کے جو ہوتے ہیں کہ بھئی جنگ میں کم از کم جو زخمی ہیں
جو اسپتال ہیں ان کو کم از کم جو ہے نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن اسرائیل نے ایسی کسی کی پرواہ نہیں کی، اور شاید اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، لیکن ظاہر اپنے عزائم میں ابھی تک تو پوری طرح کامیاب نہیں ہے، لیکن وہ ابھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے اس جاہریت کو روکنے کی بہت شدید ضرورت ہے، اور یہ صرف 8 اسلامی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ اور اس میں اب سب نے احتجاج تو کیا، ظاہر ہے، بھی جیسے احمد ملک صاحب نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں احتجاج ہوئے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ آنا چاہیے، اور اب ان 8 ممالک کے پیچھے دوبارہ سے ان سارے یعنی یورپین کنٹریز کو اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ بھئی یہ اب ہم ان کے پیچھے ہیں اور یہ اب آگے چلیں، اور جیسا یہ کہیں گے ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال سے اگر اس طرح یہ کر لیں تو پھر شاید ایسا راستہ کوئی نکل آئے تو ان تک کم از کم امداد پہنچے۔ ٹھیک ہے، احمد ملک صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ بلو اکانومی ہمارے جو عام لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہے کہ بلو اکانومی، اور بلو اکانومی کی کیا ایک اہمیت ہے؟ جی، یہ بہت اہم شعبہ ہوتا ہے، کسی بھی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلو اکانومی سے مراد یہ ہے کہ فورن ٹریڈ جو مینلی سمندروں کے ذریعے ہوتی ہے، سمندر سے تجارت بندرگاہوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، نہ صرف تجارت بلکہ دیگر آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں وہ بھی وہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ ماضی بعید میں اگر ہم جائیں تو بہت زیادہ اس جانب توجہ نہیں دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے پاس جہاز کم تھے، پھر تھوڑے بڑھانا شروع کیے، پھر معاملہ چلتا رہا، لیکن اب اس جانب جو ہے اور موجودہ حکومت تو بہت توجہ دے رہی ہے، بہت توجہ دے رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے اس جانب بہت زیادہ جو ہے سوچا جا رہا ہے، بہت زیادہ ویژن کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور پھر جو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ تھا جس کے تحت گوادر پورٹ بنا اور پاکستان بھی اس سے لنکڈ ہوا، اور پھر افغانستان کو بھی اس سے لنکڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی شپنگ کے جو کنٹریبیوشن ہے نیشنل اکانومی میں وہ کوئی $1 ارب کے لگ بھگ ہے، جو لیس دین 1% آف GDP بنتا ہے، جو بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اگر جیسے حکومت منصوبہ بنا رہی ہے کہ ہم سنٹرل ایشیا تک جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں وہاں تک ہم پہنچیں گے اور پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے تجارت ہوگی، پاکستان کے پاس گوادر پورٹ ہے، کراچی پورٹ ہے، پورٹ قاسم ہے، مزید بھی پورٹس بنانے کی صلاحیت پاکستان کے پاس موجود ہے، پسنی ہے، اوماڑا ہے، کیٹی بندر ہے، بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں، لیکن مینلی جو 3 بڑے پورٹ ہیں ان کے ذریعے پاکستان سنٹرل ایشیا کی ریاستوں تک اگر پہنچ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا اس ریجن کے اندر، ریجنل ٹریڈ بڑھے گی، اس کو پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے پاکستان میں جو دیگر چیزیں ہیں جیسے شپ بریکنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے، پھر حج اور دیگر زائرین کے لیے جو ہے فیری سروسز میں شروع آتا ہوں کرنے دوبارہ کا۔ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف بغیر کسی اس کے کہ پاکستان کتنا فائدہ لے سکتا ہے بلو اکانومی سے؟ جی، جو گلوبل ٹریڈ کا والیوم دیکھیں گے تو وہ وایا سی تقریباً 95% ہے گلوبل۔ اس میں اگر پاکستان کے پروپورشن کو دیکھیں گے تو GDP وائز جس طرح سر بتا رہے تھے وہ 0.4% ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ابھی جو یہ پوٹینشل موجود ہے ہمارے پاس اس کو کیپٹلائز نہیں کیا ہے، جس کا والیوم آپ کچھ بھی بنا لیں، لائک 100 بلین کے نزدیک ایک فگر سامنے آ رہی ہے اسٹیمیٹڈ نیکسٹ کپل آف ایئرس میں، لیکن جو بات یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر پاکستان میں جو یہ 0.4% کنٹریبیوشن ہے اس میں صرف ہم فشریز کو اور پورٹ کو یوز کر رہے ہیں، وہ بھی فلی نہیں کر رہے، جس میں جو گوادر ہمارا ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بھی اس کو جس طرح کیپٹلائز ہونا چاہیے کرنا چاہیے وہ چیز ابھی باقی ہے۔ اچھا، جو گلوبل ہے اس میں لاجسٹکس بھی موجود ہے ایز اے کمپوننٹ آف بلو اکانومی، اس میں شپ بریکنگ ہے، شپ بلڈنگ ہے، یہ سارے جو ایڈیشنل کمپوننٹس ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم نے بہت کچھ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، اس پوٹینشل کو اگر ہم جیسے ہی ایکسپینڈ کرتے ہیں تو 2045 تک یہ اسٹیمیٹڈ ہے کہ شاید ہم اس کو $400 بلین تک لے جا سکتے ہیں 2025 تک۔ اس کا مطلب یہ جو پوٹینشل ہے ہمارے پاس، اس کو ٹیپ کرنے کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
تو ظاہر ہے اس کے لیے پاکستان کے جو کلوز الائز ہیں، جس کے مئی لاسٹ ایئر مئی کے بعد جو پاکستان کی ایک زبردست انٹرنیشنل ایکسپوجر آ گیا ہے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ وائٹل ایریا ہے ہمارے پاس جس کا ڈیویڈنڈ ہمیں زیادہ میکسیمم لینا چاہیے. وایا دس جو ہمارا پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ ہے، سی پیک ہے، اس کو ملا کے کوئی ایسی پوزیشننگ بنائیں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان اور چائنا اس کی انویسٹمنٹ کے ساتھ کچھ میوچل بینیفٹس کے ساتھ نمبر آف امپلائمنٹ کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور اس ان ٹیپڈ ایریا کو بہت زیادہ اس کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں، اور جس کا بڑا ایک فائدہ ہوگا بجٹ. فائدہ ہوگا. جی عابد حسین صاحب، آپ گوادر کو اور کراچی بندرگاہ کو اگر ایک ایکسس دے دیا جائے سینٹرل ایشین کنٹریز، کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی اس فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر فیوچر جو ہے، اگر یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اگر اس کے اوپر واقعی عمل ہو جائے تو فیوچر تو بہت برائٹ ہے. ظاہر ہے کراچی پورٹ کے اوپر اتنی انٹرنیشنل ہماری ساری ایک آمدات برآمدات سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے عرصے سے. گوادر ابھی ظاہر ہے بعد میں شروع ہوا، تو اب اس کا جو ایک پیس جو رفتار ہونی چاہیے وہ رفتار بھی آئی نہیں ہے. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام کی صورتحال درمیان میں آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو کام چل رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، ان میں ایک ڈیلے آ جاتا ہے. اس ڈیلے کی وجہ سے ظاہر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو ہمارے اعداد و شمار کے اہداف ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. سینٹرل ایشیا سے ہماری اگر ظاہر ہے ایک کنٹینیوس ایک وہ بن جائے گی رفتار ہماری درآمدات برآمدات کی، تو ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا فرق پڑے گا اور ہم ایک پاکستان کی جو اکنامی ہے اس کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. احمد ملک صاحب، اگر آپ پاک چائنا ریلیشن شپ کو دیکھیں، جس میں دشمنوں نے بڑی کوشش بھی کی کہ یہ شاید، لیکن دن بدن جو ہے وہ چیزیں بڑی گرو کرنے جا رہی ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو فارن منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ چائنا میں کل جو ہے وہ کو چیئر کریں گے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی، جو 6 جو تھا وہ اگست میں اسلام آباد میں ہوا تھا. جی بالکل، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور جب سے ویسے تو پاکستان اور چائنا کے تعلقات شروع سے ہی بہت شاندار رہے ہیں، دونوں بہت مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے رہے ہیں، لیکن جب سے یہ سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے، جو چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ تھا، اس میں یہ آیا تو بڑی تبدیلیاں آئیں. اور پاکستان میں جو ہے وہ اس سلسلے میں گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر یہ روڈز بنے، انفراسٹرکچر بنا، اور اس موقع پہ جب اب اس کو فنکشنل ہونے کے قریب یہ معاملات آ گئے ہیں، تو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ اور اس اجلاس میں ان کو کو چیئر کرنا، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ بڑے ڈیسیجن ہوں گے. اور احمد ملک صاحب، میں آپ کو رکوں گا. ٹیلی فون لائن پر جو فارمر ایمبیسڈر حسن حبیب صاحب ہیں، ہم ان کی رائے لیتے ہیں کہ کس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ اس جو اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہونے جا رہا ہے کل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اسحاق ڈار صاحب جو فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ چلے گئے ہیں اور کل کو چیئر کریں گے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی. پچھلے جو اسٹریٹجک ڈائلاگ جو اگست میں ہوئے تھے اور ابھی جو ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا اس کی کیا پیش رفت آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جی، سب سے اہم بات تو یہ کہ یہ سال ہمارا 75th اینیورسری ہے فار اسٹیبلشمنٹ آف ڈپلومیٹک ریلیشن، اور مئی 21 کو وہ ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دونوں ملک چاہیں گے کہ اس کو فلی سیلیبریٹ کریں، تو کچھ کومیموریٹو اور فنکشن جو ہیں سرکاری ریپریزنٹیٹو فنکشن وہ ارینج کیے جائیں گے، تو اس کے سلسلے میں بات ہوگی. سیکنڈلی آپ دیکھیں جو سچویشن ایوالو ہو رہی جس میں پاکستان اور چائنا بہت کلوز ہیں، وہ ہے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک کوآپریشن. اسٹریٹجک کوآپریشن میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلے سال انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، اس میں جس طرح تیزی سے تبدیلی آئی تھی ٹیکنالوجی کے یوز میں اور ہاؤ ٹو کنڈکٹ وار، اس کو دیکھتے ہوئے اب دونوں ملک جو ہیں وہ مسلسل اس کانٹیکٹ میں ہیں کہ کس طرح سے ان کو پروموٹ کیا جائے اور کس طرح اپ ڈیٹ رہا جائے. دیکھیے موجودہ زمانے میں نہ صرف آپ کی جنگی کیپیبلٹی ہونی چاہیے، بلکہ وہ کیپیبلٹی بالکل ماڈرن ٹیکنالوجیز میں جو چیزیں آ رہی ہیں، اے آئی کا یوز ہے یا نئی
فارم آف وار ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس پہ بھی بات ہوگی, اکانومی پہ بات ہوگی, اور جو بہت سارے ریلیشنز ہیں جیسے سی پیک کا جو اب ہے, بہت ضرورت ہے کہ اس کو ہم ری انویگوریٹ کریں. پچھلے کئی سالوں میں ہمیں شکایت یہ مل رہی تھی کہ سی پیک کو شاید اتنی اٹینشن نہیں تھی, تو اب گورنمنٹ کیونکہ 2 سال پرانی ہو گئی اور اسٹیبل ہو گئی ہے, ریزسٹنس بھی کم ہو گئی گورنمنٹ کے خلاف, تو اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دی جائے گی اس دفعہ. اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ پاکستان چائنا کا کوآپریشن جو ہے وہ بائی لیٹرل بھی ہے اور ایس سی او کے فورم پہ بھی ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے اس پہ بھی بات ہوگی. کمیونیکیشن میں دونوں کا ہے, پاور میں دونوں کا کوآپریشن ہے. تو بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جس پہ دونوں جو ہیں اسٹریٹجک ڈائلاگ میں بات کریں گے, اور امید ہے کہ اس کے بہت پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. حسن حبیب صاحب, ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی جو پاکستان کے اندر جو ہو رہی ہے, اور وہ ممالک جو ہمیشہ سے انوالو رہے ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے پاکستان نے, چائنا ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے, اور اس دہشت گردی اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایگریشن جو انڈین ایگریشن ہے جس کا منہ توڑ جواب دیا, پاکستان کشمیر کا مسئلہ ہو, پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے چائنا. جی بالکل, اور ہم بھی دیکھیے چائنا کے جو بھی سینسیٹیو ایشوز ہیں, چاہے وہ تبت ہو, چاہے ہیومن رائٹس ہوں, یا تائیوان کا ایشو ہو, تائیوان کا ایشو. جی تائیوان پہ تو ہم بالکل کلیئر ہیں, اور ہماری پالیسی جو ہے میرے خیال میں ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ چائنا کا وہ پارٹ ہے اور چائنا کے پاس اس کو آنا چاہیے. اس پہ ہم نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا, نہ کسی بھی فورم پہ, لوکل, ریجنل یا انٹرنیشنل پہ ہم نے کبھی کوئی اور اسٹیٹمنٹ ماڈیفائی ہونے دیا. تو جس طرح چائنا ہمارے ساتھ ہے آن پرنسپل, اسی طرح ہم بالکل کلیئرلی چائنا کے ساتھ ہیں ان سارے معاملات میں, اور چائنا اس کو اپریشیٹ بھی بہت کرتا ہے. ہم نے چائنا, تو ہماری جو دونوں کی ریلیشن شپ ہے وہ میوچولی بینیفیشل ہے, یہ نہیں ہے کہ ون وے ہے. اور اب بہت کرٹیکل ٹائم ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر کو ایسے امپروو کریں کہ چائنا کی طرف ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. چائنا کی سوسائٹی بہت گرو کر گئی ہے, ڈیولپ کر گئی ہے, کنزیومرزم کی طرف جا رہی ہے. تو چائنا کو بہت ساری کرٹیکل چیزوں کی ضرورت ہے, جن میں فروٹس ہیں, میٹ ہے, ویجیٹیبلز ہیں, جو ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف کہ چائنا اور پاکستان اکانومی کے لحاظ سے پاکستان اس سے جو ایک ہماری جو ان کے تعلقات ہیں, اور 75 ایئر جو ابھی ہم منانے جا رہے ہیں, جیسے ابھی کیسے دیکھتے ہیں؟ سر جو 75 کے اوورال پیریڈ کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو سی پیک اینڈ آنورڈس میں آپ کو ایک بڑا واضح فرق نظر آئے گا, جہاں پہ آپ کی بینیفٹس فرینڈشپ کو میوچل بینیفٹس پہ آپ گیج کرتے ہیں تو اس میں ایک لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن بن جاتی ہے. اچھا, سی پیک کے بعد جو ابھی ہمارا چائنا کے ساتھ ڈیفینس سسٹم کا جو اوورال ایک کوآپریشن چل رہا ہے, تو اس سے ہمیں سب سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان نے خود کو اس ریجنل ایریا میں ایک گڈ پوزیشن میں لے کے آیا ہے. اچھا, اس سے چائنا کو بھی یہ بینیفٹ ہے کہ چائنا کبھی بھی وار ہیڈز کو لے کے کبھی بھی اپنے آپ کی پروجیکشن کے لیے سامنے نہیں آتے, ماسوائے جو لاسٹ ایک ایونٹ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو پاکستان کی کوآپریشن سے ایک فیس بن گیا, ایک وہ ونڈو بن گیا ہے کہ اب جو ڈیفینس کی سسٹم یا اس کوآپریشن سے ریلیٹڈ چائنا کی ایک وار ہیڈز کی جو پروجیکشنز ہے وہ ہم اچھے سے کر بھی سکتے ہیں, اور اپنی اسٹریٹجک پوزیشن اس ریجن میں بنا بھی چکے ہیں. اب دیکھیں مئی 2025 کے بعد پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے, یہ اس کے ڈفرنس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جو آپ کا کوآپریشن ہے اسٹریٹجک ڈیفینس کا چائنا کے ساتھ, اس کو آپ کے ایچ آر نے, آپ کے ہیومن ریسورس نے ایسا کیپٹلائز کیا ہے جس کے پاس یہ سسٹم موجود تھے انہوں نے بھی کبھی کیپٹلائز نہیں کیا. اس کا مطلب ہمارے پاس ایک اچھا ہیومن ریسورس یا سولجرز موجود تھے, لیکن جس سسٹم کی ضرورت تھی, جس کمپوننٹ کی ایک مسنگ کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں, اس کو چائنا نے اچھے سے فکس کیا ہے اور ہم نے اس کو کیپٹلائز بھی کیا ہے. اور آئی تھنک سو یہ جو موجودہ سال ہے اس کے 6 منتھ میں اگر ہم نے اس سے زیادہ ڈویڈنڈ لیا, جو لے بھی سکتے ہیں ریجنل پاور گورنمنٹ کی کافی پرائورٹی ہے کہ وہ اس کو بڑا حسن صاحب آپ کی طرف. حسن حبیب صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی ایگریکلچر کی, اور پاکستان ویسے ہی آپ اس کا 90% یا 80 سے 90% جو ہے اس کی جو پاپولیشن ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پر. جی
देखिए एग्रीकल्चर क्या का फायदा हम ले सकते हैं उससे? बिल्कुल ले सकते हैं, हमें उसको और साइंसी मौजूदा हुकूमत ने 1000 जो है वो यंग या जो ग्रेजुएट्स हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, उनको भेजने का सिलसिला भी किया है। शायद वो कंप्लीट भी हो जाएं, ट्रेनिंग लेके आ जाएं, उनके फिर एक फ़ायदा भी है इसमें। जी बिल्कुल इसी चीज़ की ज़रूरत थी जो बड़े अरसे से महसूस की जा रही थी कि हमने इस शोबे को नज़रअंदाज किया हुआ था और इसको जितना साइंटिफिक बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसे इतना साइंटिफिक बनाया नहीं गया और हम उसे बिल्कुल एक ट्रेडिशनल अंदाज में लेकर चलते रहे एग्रीकल्चर के अपने सारे मामलात को, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये एक महंगाई का तनासुब भी हुआ, बढ़ा ज़ाहिर है, और हम उस तरह खुराक नहीं पैदा कर पा रहे थे जितनी चाहिए होती थी, या अगर हम पैदावार कर रहे थे तो हम उसको मौसमी असरात से नहीं बचा पा रहे थे। ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ फ्लड आ जाते हैं, अब क्लाइमेट चेंज का सारा चल रहा है तो फ्लड की वजह से हमें बड़ा नुकसान होता है, हमारी अरबों रुपए की फसलें तबाह हो जाती हैं। तो ये सारा इसको एक साइंटिफिक उसमें लाना पड़ेगा। अब ये जो आपने ट्रेनिंग की बात की है ये एक बहुत अच्छा फेज़ है और इस फेज़ को तो कंटिन्यू चलना चाहिए। अभी ज़ाहिर है ये 1000 तादाद बहुत कम है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है और ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अपनी पैदावार को बचाने के लिए इक़दाम करने, उसको कैसे बचाना है, ज़ाहिर है ये जो इसके माहिरीन हैं वो उसका एक बाउंड्री बनाएंगे या उसकी एक नहरी निज़ाम में कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे कि जो हमारे दरिया जब सैलाब आते हैं तो हमारी फसलें तबाह ना हो, तो उस पर सारी मेहनत होती है हमारे किसानों की। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में इससे पहले भी किसानों के लिए जो स्कीमें आती रही हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब देखिए जो ये जो दौर चल रहा है इस दौर में तो अब किसी चीज़ को प्रमोट करना इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देखें कि जो लोगों के लिए इतनी आसानी हो गई है कि लोग रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो एक किसान है वो पुराने दौर के किसान से तो बहुत बेहतर पोजीशन में आ गया है। तो अगर उसको हम थोड़ा सा और बूस्ट कर दें, थोड़ी सी उसकी और हम हौसला अफजाई कर दें, उसको थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से आगे लेकर आएँ तो हम इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अहमद मलिक साहब, बात करते हैं कश्मीर की। 2019 में जो तब्दीलियाँ लेके आए मोदी सरकार जो है, उनका यह ख्याल था कि एक दिन ऐसा आएगा हर कश्मीरी जो है वो गुन गाएगा हमारे, हर कश्मीरी कहेगा कि बस जो कुछ भी है। हत्ता के मीर वाइज उमर फारूक हैं, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि यहाँ की गवर्नमेंट कहती है हम पावरलेस हैं। जी बिल्कुल, ये उनका एक प्लान था कि उन्होंने ये सोचा था कि हम कश्मीर की जो हैसियत है, लहदा हैसियत है, उसको हम ख़त्म करके और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों की वायलेशन करते हुए हम उसको अपने उसमें ज़म कर देंगे। और असल जो इशू है वहाँ पर उनकी जो नुक्ता नज़र था वो ये था कि शायद इस तरीके से हम यहाँ जो पॉपुलेशन का फ़र्क है उसको हम ख़त्म कर पाएंगे, नए लोगों को वहाँ पे बसाएंगे और जो मुस्लिम अक्सरियत ही वो वहाँ पे है तो उसको ख़त्म करने में कामयाब हो गई, ये उनका एजेंडा था। लेकिन ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल यकतरफ़ा मामला था जो इंडिया ने किया था, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बिल्कुल ख़िलाफ़ था और ये किसी भी सतह के ऊपर इसको कबूल नहीं किया गया था। उन्होंने अपने तौर पे ये फ़ैसला किया था। लेकिन जैसा अब मीर वाइज उमर फारूक साहब ने जैसा कहा है तो कश्मीरी लीडरशिप जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, जो स्ट्रगल कर रही है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सूरत में और दीगर उसके हवाले से, तो वो उनकी भी ज़बानबंदी करने की कोशिश की जा रही थी, उनको नज़रबंद किया जा रहा था, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये एक ऐसा फैसला था कि मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत मतलब अपने मतलूबा डिजायर रिजल्ट जो है वो नहीं कर सके और जो उनके हामी लोग भी मौजूद थे मकबूजा कश्मीर के अंदर, महबूबा मुफ्ती जैसे और ऐसे लोग वो भी जो है उनसे दूर हुए इन फैसले की सूरत। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ। सर इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं पहले, फिर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी एक दो चीज़ें मौजूद थी। अच्छा, पहली ये बात ये है कि इंडियन जो नैरेटिव है दो तीन तरीके से। नंबर वन ये है कि जिस तरह पॉपुलेशन डिस्पैरिटी क्रिएट करके चाह रहे थे कि फिर यूएनओ के रेजोल्यूशन में जाएंगे और कहेंगे कि यहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी है ही नहीं, उस पर भी वो कामयाब नहीं हो सके। ओपन कर दिया ना हाँ, बिल्कुल आएंगे, हाँ, उस पर भी नहीं कर सके। और प्लस जो कश्मीर का जो इशू है वो जिंदा इशू है, ये कोई 50-60 साल पुराना कोई इशू नहीं है जिसको कोई दबा सके। ये वो जिंदा इशू है कि जिसको दबाना या छुपाना या किसी आर्टिकल्स की सूरत में उसको पीछे रखना, ये अब पूरी इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो बैक्ड बाय तो इकोनॉमी थे ना, उस इकोनॉमी के रेंज से बाहर का इशू है ये। तो ये आई थिंक सो जो इंडियन नैरेटिव है इसका तो सरे से ही ग्लोबली इसको अब पजीराई नहीं मिल रही है।
اب سیکنڈ پارٹ جو آپ ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے اس میں ایک مائنر انٹیک ہے، وہ یہ ہے کہ جو ابھی ہمارا ایگریکلچر پوٹینشیل ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو جی ڈی پی پہ اس کا پروپورشن ہے وہ 20% ہے پاکستان میں بھی. تو اس کا مطلب ہے یہ پورشن بھی ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں. ہاؤ ایور جو چائنا کے ساتھ ہمارے انگیجمنٹس ہیں ریسرچ سے ریلیٹڈ، اگر اس میں ہم دو فیلڈ کو یہاں انڈیجینیس بنا سکیں، نمبر 1 کے سیڈ کو، کہ وہاں سے امپورٹ ہو کے نہیں آئے، ہائیبریڈ سیڈس وہاں سے نہیں آئے، وہ اس کا کوئی میکینزم یہاں بن سکے، اس کا مطلب اس سے آپ کا جو امپورٹ کا جو ایک برڈن ہے وہ بھی ختم ہوگا اور یہ آپ کا انڈیجینیس انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ بڑا ایک اچھا پوائنٹ رہے گا. عابد صاحب آپ کی طرف کہ کشمیر کا جو وہ ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ان کی موومنٹ تھی ان کو تو دبا نہیں سکے. 6 سال ہو گئے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا رائٹ. وہ کہیں گے کہ ہم بالکل ضم ہونا چاہتے ہیں اور ہم ہیں ہی ان کا حصہ. دیکھیں اس میں بھارتی جو اقدامات تھے، مودی کے جو اقدامات تھے انتہا پسندانہ، اس کو تو بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے اور وہ ان جذبوں کو ختم نہیں کر سکے جو سمجھ رہے تھے کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر اس کو ختم کر دیں گے. جو اسرائیل نے فلسطین میں چاہا وہ ظاہر ہے اس کو کامیابی نہیں ملی اس جذبے کی وجہ سے جو مسلمانوں میں ہے. اور جو بھارت نے وہی یاسین ملک کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، انہوں نے کہا کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا. میر وائز عمر فاروق کو انہوں نے ہر قسم کی آواز کو دبایا انہوں نے، اور وہاں کی جو تحریکیں تھیں، ان کے لیڈرز تھے، ان کے جو وہاں کے لوگ تھے، ہر قسم کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی. تو وہ ان کے سارے اقدامات بیکار ہو گئے اس جذبے کی وجہ سے جو ان کا ایک ہے مسلمانوں کا کہ جی وہ ایک ان کی ایک حیثیت ہے. اس حیثیت کو دبانے کی جو بھی کوشش کرے گا تو وہ ظاہر ہے اس کو ناکامی ہوگی. اور یہ ہم نے بہت شروع کے جب یہ اقدامات ہوئے تھے اس وقت بھی ان پروگراموں میں یہ کہا تھا کہ مودی نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی سزا وہ بھگتے گا، اور بھگت بھی رہا ہے. ظاہر ہے اس کو کوئی ایسی عالمی سطح پہ کوئی پذیرائی نہیں ہے. ملک صاحب نے تو ایک پوائنٹ ویسے بھی رکھ دیا کہ وہ کل تک ہم کہتے تھے جو ایک پپٹ رجیم کے جو لوگ تھے وہ کریکٹر تھے، آج وہ بھی رو رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بالکل اختیار نہیں ہے. یہاں کے جو لوگوں کی سٹرگل ہے وہ بڑی جائز سٹرگل ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جو بھارت کی جو اس وقت دنیا میں ایک جگہ رسائی ہوئی ہے وہ بالکل سب کے سامنے ہے. اور میں تو دوبارہ اپنے اس پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ اگر جب عالمی سطح پر دہشت گردی ہوتی ہے، چاہے اسرائیل کی طرف سے ہو چاہے انڈیا کی طرف سے ہو، ہمارے ہاں اقوام متحدہ کا کردار ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے. اس کو بہت ساری باتیں نظر آ جاتی ہیں لیکن وہ یہاں آ کر جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ ایک سرد مہری والی کیفیت ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کرتے رہیں، میں صرف بیان بازی کرتا رہوں گا. تو کیا وجہ ہے کہ اس کو سوال کو اٹھانا چاہیے کہ بھئی اتنا ظلم ہوا کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں، اس کے اوپر کیوں نہیں اب تک ایکشن ہوا؟ اور اتنا ظلم غزہ میں ہوا، فلسطین میں ہوا، اس پر کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلگام میں آپ نے دیکھا نا بغیر کسی جو ہے انہوں نے ٹائم ضائع کیے ہوئے کہ پاکستان پہ الزامات لگانا شروع کیا. حالانکہ پاکستان نے کہا کوئی بھی غیر جانبدارانہ آپ تحقیقات کریں، اور اس کو پھر جو کیا منہ کی کھانی پڑی اس کو. بالکل. اور آج جو گراف آپ دیکھیں مودی کا جو گراف اس وقت انڈیا میں جو ہے، پہلے وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں اس الیکشن کی رزلٹ نے بتا دیا. جی بالکل. کشمیر کو بیس بنایا اس نے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اس کا ابھی جب آگے جا کے انشاءاللہ رزلٹ آئے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا اس کو بھگتنا ہی پڑے گا، اس کے نتائج بھی. اور مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں انشاءاللہ ان کو جو ہے اپنے جو ان کا موقف ہے، جو ان کی آزادی کی ایک جدوجہد ہے، اس میں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا. احمد ملک صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر اختیار صاحب آپ کا بہت شکریہ، عابد حسین صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین ہم نے آج گفتگو کی اور سارے پینلسٹ ہمارے اس بات پر متفق ہیں، جو بات بلی اکانومی کی کر رہے ہیں، ساتھ میں غزہ کی جو بات کر رہے ہیں، جو ظلم اور بربریت ابھی تک جاری ہے لیکن ٹیکٹس بدل ہیں. پہلے راکٹ برساتے تھے، وہ پہلے اسرائیل جو ہے راکٹ اور ایئر سٹرائک تھا، اب جو ہے وہ بھوک سے مار رہا ہے، اب جو ہے وہ دوائیں جو ہے ان تک پہنچنے نہیں دے رہا اور ریلیف کا کام میں جو ہے رکھنے ڈال رہا ہے. اور ساتھ میں میر عمر فاروق جو ہے، میر وائز عمر فاروق جو ہیں، جنہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ اب تک یعنی وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات آج بھی ہے اور کشمیری عوام کرتی ہیں. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.